السلام علیکم دوستوں، اور بہت ہی ہارر سٹوری دوستوں، امریکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کو آپ پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ سارے واقعے کو سنیں تو دور جا کے بیٹھے اور سوچیں کہ کچھ چیزیں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا دوستوں، ریئل ہارر سٹوری ہے، ریئل واقعہ ہے۔ بہت سارے انڈین یوٹیوبر نے بھی اس کو شائع کیا ہے۔ میں اینڈ میں نام لوں گی، بہت سارے لوگوں نے اس پہ جو ہے ویڈیوز بنائے ہیں، میرے ساتھ اینڈ تک رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایک علاقے میں ایک گھر تھا، اور اس گھر کو جب مطلب لیا گیا، اور بہت ہی مطلب پرانی کہانی ہے یہ، تو ایک کپل آئی جو کہ اس کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، اور ان لوگوں نے یہ گھر لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کی جابز اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن جتنے پیسے ان کے پاس تھے اس سے انہوں نے یہ گھر لیا اور اس گھر میں رہنے لگے۔ لیکن ان کی وائف پریگننٹ تھی، تو اس گھر میں ایک کمرہ، عموماً جو کپل ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ایک تو اپنے گھر کو لے کے جو ان کا الگ گھر ہوتا ہے، دوسرا اگر کوئی نیا مہمان جیسے بچہ آنے والا ہو تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کی وائف نے ایک کمرے کو اپنے بچے کے لیے سیٹ کیا، جو کہ اور اس کو جو ہے سجایا وغیرہ، جیسے بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے، اور بہت خوش ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات ہوتی تھی کہ ان کے گھر میں، ان کے ساتھ اس نئے گھر میں ان کا ایک کتا بھی پالتو جو کتا تھا وہ آیا تھا۔ تو وہ کتا ہر رات اس کمرے میں جا کر بہت بھونکتا تھا، اس کمرے کے باہر بیٹھ کے یا اس کمرے کے اندر جا کے۔ تو ان لوگوں کے کتے ہمارے کتوں جیسے نہیں ہوتے کہ ہم باہر ہی صحن میں ان کے لیے جگہ بناتے اور چھوڑ دیتے، اندر نہیں لے کے آتے۔ ان لوگوں کے جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ بیڈوں میں بھی سوتے ہیں، یعنی کہ ان کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ہر وہ آسائش دی جاتی ہے جو انسانوں کی ہوتی ہے۔ ان کا بیڈ بھی ہوتا ہے، سب کچھ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ اندر ہوتا تھا یہ کتا، تو جب بھی رات ہوتی تھی یہ کتا اسی کمرے میں جا کے بہت بھونکتا تھا، اور اس چیز کو ان میاں بیوی نے اگنور کیا کہ چلو یہ نیا گھر ہے تو یہ ویسی ہی بھونک رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے دوستوں کہ یہ جو کتا تھا، یہ بات نہیں تھی کہ وہ جو ہے نیا گھر ہے تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تو بھونک رہے، بلکہ ان کو ایک سندیشہ دے رہے تھے آنے والی خطرات کے بارے میں۔ دوستوں، کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کمرے کی لائٹس آن آف ہوتے تھے، لیکن بجلی کی خرابی سوچ کے ان لوگوں نے یہ بات بھی اگنور کی۔ پھر کیا ہوا کہ ان کا بچہ بھی آ گیا دنیا میں، اور اس کمرے کو خوب سجایا، اور اس میں ایک جیسے ہم کیا کہتے ہیں، گوالا کہتے کہ کیا وہ بچوں کا جو ہوتا ہے ایک جھولا، وہ بھی رکھا، اور بچے کو اس میں جو ہے سونے دیتے تھے، اور یہ لوگ اپنے کمرے میں جاتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ آدھی رات کو ان کو فیل ہوتا تھا کہ بچے کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی ہے، اور وہی بات ان کے ذہن میں آتی تھی کہ شاید یہ جو لائٹس وغیرہ ہے اس میں خرابی ہے، چونکہ ان لوگوں کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ پھر سے یہ رینیو کروائے، اس گھر میں جتنا بھی الیکٹریشن کا کام ہوا تھا یہ رینیو کروائے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات پہ تھوڑا مطلب گزارا کیا کہ چلو مسئلہ نہیں، یہ جب کبھی پیسے ہوگے تو سارا کچھ ٹھیک کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ جو ان کا والد ہے بچے کا، یہ گھر میں ہوتا ہے، تو اوپر جو بچے کا کمرہ ہے وہاں سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے کھلونے زمین پر بکھرے ہوئے تھے، تو یہ سمجھتا ہے کہ چلو اس کی جو وائف ہے اس نے یہ سارے بکھیرے ہو گئے بچے کو کھیلنے کے لیے۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ان کا بچہ تو ابھی 4-5 ماہ کا ہے، وہ تو نہیں کھیل سکتا اور نہ کھیلنے کو مطلب سمجھ سکتا ہے کھلونوں کے ساتھ، تو پھر یہ کیوں جو ہے بکھیرے ہیں ان کی وائف نے۔ تو یہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ گھر بہت پہلے بنا ہے، یہ بہت پرانا گھر ہے، اس میں بہت ساری گھٹنائیں ہوئی ہے، اور ویسے یہ گھٹنا والا لفظ جو ہے میں نے انڈیا والوں سے تھوڑا چوری کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں گھٹنا نہیں بولتے، ہمارے ہاں سانحہ بولتے ہیں، شاید انڈیا والوں کے ہاں بھی سانحہ بھی بولتے ہوگی، لیکن ہم گھٹنا لفظ یوز نہیں کرتے، یہ ہندی لفظ ہے، لیکن یعنی مطلب آتا نہیں ہے ہمیں یہ الفاظ، لیکن
لیکن اب چونکہ زیادہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ مجھے آیا ہوا ہے اور اس کا مطلب بھی میں سمجھ گئی ہوں. تو وہ آدمی سے کہتے ہیں کہ یہاں بہت سانحات ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ، اب جتنے کا مطلب تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ آئے تھے، لیکن اتنا بتایا کہ آپ لوگوں سے پہلے جب یہاں جو فیملی رہتی تھی تو اس کی ایک بیٹی ہوتی تھی اور وہ بچی اکثر رات میں اٹھ کر باتیں کرتی تھی اور اس گھر میں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی جو غیر معمولی ہوتی تھی، اور جیسے کوئی کھلونا جو کہ ان لوگوں نے نہیں خریدا ہوتا لیکن ان کے گھر میں ان کی بیٹی کے کمرے سے برآمد ہو جاتا تھا، اور اس کی بیٹی کہتی بھی تھی کہ رات میں کوئی لڑکی آتی مجھ سے باتیں کرتی اور اس لڑکی کا نام سیلا ہے. اب یہ کہانی سیلا کے نام سے کافی وائرل ہے دوستوں. تو سیلا یا شاید سیلا، تو یہ آدمی تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور جا کے ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو بھی بھوت یہاں رہتا ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی کا ہے اور اس نے کبھی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا لیکن لوگ ڈر کی وجہ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو وہ آ کے ایک تو وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ چلو ایک چھوٹی بچی جن ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، جبکہ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ اس نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جیسے جانی. تو وہ آ کے اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتاتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے کہ کیا ہمارے گھر میں اب واقعی بھوتیں، یعنی جسے ہم پہلے گھر کے خرابی سمجھتے تھے، جسے ہم گھر کے لائٹس وغیرہ پہ بات کرتے تھے، الیکٹریشن پہ جو الیکٹرک چیزیں تھی وہاں جو گڑبڑ کر رہی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرانے ہیں اس لیے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہے جن، کیونکہ جنات کا دوستوں ایک آنے کا ایک وجہ اور آپ پر ظاہر ہونے کا سب سے پہلے جو علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ لائٹس آن آف، نل کا کھلا یا بند، ایسی چیزیں سے وہ آپ کو مطلب الرٹ کرتا ہے کہ میں ہوں یہاں. تو وہ تو دونوں تھوڑے گھبرا جاتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ گھر بڑی محنت سے لی ہے، ہم نے پوری جمع پونجی دے کے یہ گھر لی ہے، تو اب ہمیں یہاں سے جانا تو نہیں ہے اور یہ لوگ پھر سے یہاں رہیں. پہلے تو یہ 2-3 دن کے لیے یہاں سے چلے جاتے لیکن پھر سے آ کے یہاں رہنے لگ جاتے ہیں اور معمول کے مطابق اپنا روٹین شروع کرتے ہیں. لیکن ٹھیک 1 مہینے بعد یہ آدمی دیکھتا ہے کہ جب یہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچن میں کوئی بچی بھی اس کی وائف کے ساتھ کھڑی کوکنگ کر رہی. تو وہ گھبرا جاتا ہے، یہ بچی کوئی اور نہیں سہلاتی، کیونکہ جو اس آدمی نے جو اس کے جو نقوش بتائے تھے کہ ایسے ایسی ایک بچی یہاں رہتی تھی اور اس کے ساتھ وہ بتاتی تھی کہ کوئی اور بچی بھی آ کے اس سے کھیلتی ہے، اور اس نے اس بچی کا ایک پکچر بھی دکھایا جو پینٹنگ تھا. تو یہ آدمی بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہی وہ سیلا ہے جو اس گھر میں رہ رہی ہے بھوت کی شکل میں. تو وہ اگنور کرتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی بتاتا ہے کہ جب آپ کوکنگ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ وہ بھی کوکنگ کر رہی ہے، آپ کی مدد کر رہی ہے، یعنی اگر آپ انڈوں کو مطلب یا کوئی مطلب سبزی وغیرہ مکس کرے تو وہ بھی چمچہ ہلا رہی تھی جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس دن کے بعد اس کی وائف کو بھی وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جو ہے نا وہاں پر کوئی ہے جو اس کا مدد کر رہا ہے. خیر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو اتنا عام روٹین میں لیتے ہیں کہ بھوت بیچارہ شرما جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی ڈر ہی نہیں رہا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جب اس کا میاں سو رہا ہوتا ہے آفس سے تھکے ہارے آ کر، اس وقت اس کی بیوی ابھی نہیں پہنچی ہوتی، تو یہ سو رہا ہوتا ہے. تو اس کی قریب کسی گھر میں ان کا کوئی رشتہ دار ہے، بچہ ان کے حوالے کر کے یہ لوگ جاب پہ جاتے تھے. تو اپنے بچے کو ابھی یہ لانے جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، اور آنکھیں لگتے ہی یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے پاؤں کو مکمل طور پر اوپر کیا ہوا ہے، جیسے اس کو پاؤں سے اویزا کر رہا ہے. تو اس کی آنکھیں کھلتی اور دیکھتی ہے کہ جو بچی، جو سیلا بچی تھی، وہ ایک ینگ لڑکی کی شکل اختیار کر چکی، اور اس کے ایک فیس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک میں کیڑے ہوتے ہیں اور دوسرا فیس یعنی جو بہت پہلے بوسیدہ کوئی مری ہوئی ڈیڈ باڈی ہو اور اس میں کیڑے ہوئے ہو، ایسا اس کو نظر آتا ہے، اور دوسری میں وہ بچی کی فیس نظر آتی. تو یہ چیخنے چلاتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس دن کے بعد یہ لوگ کبھی اس گھر میں نہیں آتے اور یہ چھوڑ کے چلے جاتے. پھر بہت سارے ایسے جیسے ہوتے ہیں نا ہاررز ٹیمز ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں جہاں پر مطلب ایسی گھٹنائیں بیت جاتی ہے، تو وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ریئل میں ہے یا نہیں. تو اس جگہ پہ دوستوں بہت ساری ویڈیوز پھر بنی اور بہت سارے لوگوں نے وہ جو ریکارڈنگ والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی وہاں رکھ کی، جو آڈیو ریکارڈنگ، تو اس میں عجیب مختلف آوازیں ریکارڈ ہوئی، جس سے یہ بات تو ثابت ہوا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے. لیکن اب آپ لوگ دور کرسی پہ بیٹھے، فرض کریں میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ یہ سب دکھا رہی تھی، آپ لوگ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ جسے مجھے نظر آ رہا تھا آپ لوگوں کو بھی. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. اس سے پہلے یہ تھا جب یہ لوگ آئے تو ان کو لگا کہ گھر میں الیکٹریشین کا کام کرنا ضروری ہے.
لیکن جس دن سے وہ آدمی اس شخص سے ملا کہ بھئی یہ گھر کافی خوفناک ہے اور اس میں ایک بچی کی جو ہے ایک روح بھٹکتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، اس دن سے ان کے ساتھ چیزیں ہونا شروع ہوئی. تو اس کو ہم پیرانارمل ایکٹیویٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں. تب جب یہاں ٹیمیں آ کے وزٹ کر رہی تھی تو ان کو ایسا لگا کہ یہاں کچھ اور بھی ہے. لیکن اگر ہم دور جا کے کرسی پہ بیٹھے اور یہ پورا ڈرامہ ہم دیکھ رہے تو یہاں پر ایک چیز تو کنفرم ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہاں ایسا ہوا تھا، تو وہ چیزیں ریئل میں ہونے لگتی ہے. یعنی آپ اس کی طرف قدم بقدم جانے لگتے ہیں اس کے قریب. تو جیسے کہ اس آدمی نے اس جو کپل تھا اس کو بتایا کہ یہاں ایسا ہوا ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھوت رہتے ہیں، اور وہ بھی ایک بچی کا. تو اس دن سے اس آدمی کو وہ بچی بھی نظر آنے لگی ہر جگہ روٹین پہ، اور وہ اس کو اگنور کرنے لگا، اور جو وہ اپنی وائف کو بتاتا رہا اس کو بھی وہ چیزیں نظر آنے لگی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آپ کا دماغ سارا دن ان چیزوں میں ظاہر سی باتیں ہوتا ہے، تو پھر آپ خواب بھی ایسے دیکھتے ہو. تو پھر اس نے خواب دیکھا کہ شاید کوئی بھوت ہے اور اس کا آدھا چہرہ ایسا اور آدھا ویسا. تو یہ شاید اس کا خواب تھا اور یہ ڈر گیا ہے اور وہاں سے پھر یہ لوگ بھاگ گئے. تو ان چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کنفرم نہیں ہے کہ وہاں واقعی بھوت ہے، یا لوگوں نے اتنی باتیں اس گھر کے بارے میں بتائی ہے کہ وہاں پہ یہ ہے، بھوت ہے، چڑیل ہے، پلا ہے، پلا ہے. اس دن کے بعد جہاں وہاں پر جو بھی لوگ رہنے لگتے تو اوبیسلی سب سے پہلے تو اس کے دماغ میں یہ، اگر وہ ڈرتے بھی نہیں ہے تو اس کے دماغ میں یہ چیز فکس ہوتا ہے کہ یہاں پر بھوت ہے. تو پھر اگر چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہوا کی وجہ سے دروازہ بند یا اس کی جو لائٹس وغیرہ ہے وہ خراب ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں بھوت ہے. تو یہ ہوتا ہے دوستو. ان میں اب کمپیریزن ہے ان دو باتوں میں اس گھر کے بارے میں کہ کیا یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خرابات بھرے ہیں اس کی وجہ سے ہے، یا اس میں واقعی سیلا رہتی ہے.